اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرے ایمانی بھائیوں، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، جو فضیلت و رحمت اور خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ آئیے ابھی سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ اس متبرک مہینے تک پہنچا دے اور اس کا چاند ہمارے لیے برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند بنا دے۔ یقیناً رمضان المبارک بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ یہ خیر و برکت کا موسم ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس خیر و برکت کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں بکثرت طاعات اور متعدد عبادات مشروع ہیں۔ اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل۔ پس اے خیر و نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، کیونکہ خیر و برکت کا مہینہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اس کے لمحات بہت قیمتی ہیں اور اس کے دن گنے چنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ایاما معدودات، گنتی کے چند دنوں میں روزے رکھنے ہیں۔ بس بڑا نیک بخت ہے وہ بندہ جس نے اس ماہ مبارک کو اپنے لیے قیمتی بنا لیا اور طاعات و عبادات سے اس کو معمور و مبارک کر لیا۔ بس اپنے رب کی رضا کے لیے اور اس کی مغفرت طلب کرتے ہوئے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قیام و تہجد کا اہتمام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھ کر رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس میں قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی قدردانی کرنے والوں، سب سے عظیم الشان عمل جس کے ذریعے ہم رمضان کے اوقات کو اپنے لیے قیمتی بنا سکتے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا سننا ہے، نیز اس کے معانی میں غور و فکر اور اس کی ہدایات پر عمل ہے۔ رمضان تو در حقیقت قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں والا ہے جو صحیح راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے رب کی کتاب سے والہانہ تعلق رکھتے تھے، قرآن کریم میں لگے رہتے اور اس کی ہدایات پر ثابت قدم رہتے تھے۔ ان کی زبانیں اپنے خالق جل جلالہ کے ذکر میں مشغول رہتیں۔ وہ اس کے ذریعے اجر و ثواب کے اور گناہوں سے مغفرت کے طلبگار رہتے اور خدائے علام الغیوب کی بارگاہ میں رمضان اور قرآن کی شفاعت کے امیدوار رہتے تھے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعان۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا
اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو رات میں سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوندہ آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، چنانچہ دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ یا اللہ، ہم کو بعافیت رمضان المبارک تک پہنچا دے اور اس میں نماز، روزہ، تراویح و تہجد، تلاوت قرآن اور اذکار و تسبیحات کی توفیق عطا فرما دے، اور رمضان کے روز و شب کو ہمارے لیے خیر و برکت سے معمور کر دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کی بھی اطاعت کی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ برادران ایمان و رفیقان گرامی قدر، بلا شبہ رمضان المبارک ایمان و اعمال، محنت و سرگرمی، کامیابی اور حصول یابی کا مہینہ ہے۔ اس میں روزہ دار اپنا نظام الاوقات مرتب کرتا ہے اور رمضان کا ہر لمحہ کام میں لاتا ہے، نماز و عبادت کی پابندی کرتا ہے اور اپنے رب کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خمس صلوات افترضهن اللہ تعالی من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له۔ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض فرمائی ہیں۔ جس شخص نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ان کے ٹھیک وقت پر ان کو ادا کیا اور ان کے رکوع، سجدے اور تمام ارکان کو کامل طریقے پر اور خشوع کے ساتھ ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح روزہ دار ضرورت مندوں کا دل خوش رکھنے میں سبقت کرتا ہے اور تمام لوگوں کی راحت اور بھلائی کے کام کرتا ہے، نیز اپنی فیملی اور عزیز و اقارب کے ساتھ اپنا تعلق اور رابطہ مضبوط رکھنے کا خواہاں رہتا ہے۔ بس سحری اور افطار کے دسترخوان پر فیملی اور بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، بچوں کے دلوں میں ایمان، اخلاق اور پاکیزہ روایات کو پختہ کرتا ہے اور ان کے درمیان الفت و محبت کو مضبوط کرتا ہے، تاکہ فیملی اور اہل خانہ کو خیر و برکت حاصل ہو اور وہ رمضان کے قیمتی لمحات سے ایمانی و روحانی فائدہ حاصل کریں۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنا اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔